بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کی تشریف آوری کا. اس وقت میں ڈپٹی میئر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے الیکٹڈ یو سی کے چیئرمین حضرات، ہمارے پیپلز پارٹی کے تنظیمی عہدیدار، ہمارے وزیر اعلیٰ سندھ کے اسپیشل اسسٹنٹ یہاں لیاری میں موجود ہیں. اور یہ پرانی سڑک، تاریخی سڑک جو کہ لیاری کو پورٹ کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے، یہ وہ سڑک جو لیاری کو شپ یارڈ کے ساتھ، ڈاک یارڈ کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے، یا موری پور روڈ پر جانے والے حضرات کی مدد کرتی ہے. اس سڑک پر ہم موجود ہیں. اس سڑک پر ہم موجود ہیں جس کا نام کراچی شہر کے ایک مشہور بزنس مین اور کراچی کے سابق میئر غلام علی انلالہ صاحب کے نام پر رکھا گیا ہے، جہاں ہم نے کراچی کے مختلف علاقوں میں کام کا سلسلہ سٹارٹ کیا ہے، جہاں پر گاہے بگاہے میں خود یا ڈپٹی میئر صاحب یا پیپلز پارٹی کے مختلف نمائندے پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہماری حکومت، ہماری انتظامیہ اپنے شہر کی عوام کی خدمت کرنے کے لیے متحرک طریقے سے کام کر رہی ہے. اسی طریقے سے یہاں لیاری کی عوام کا ایک دیرینہ ڈیمانڈ تھی، تو یہاں کے یو سی چیئرمین صاحب نے، ہمارے حنیف بھائی نے ہمیں گوش گزار کی کہ اس سڑک کو اثر نو تعمیر کی ضرورت ہے. ہم نے وعدہ کیا کہ اس سڑک کو ہم بنائیں گے، اور آج الحمدللہ آپ کو اس جگہ پر سڑک نظر آتی ہے. یہاں کی فٹ پاتھ بنی ہوئی نظر آتی ہیں، پیور بلاک لگے ہوئے نظر آتے ہیں. اس جگہ کا سیوریج کا جو ڈرینیج کا مسئلہ تھا، یہ پیچھے نالا جا رہا ہے، بٹ باوجود اس کے کچھ تکنیکی مسائل تھے، پانی یہاں کھڑا ہو جاتا تھا. ہم نے اس مسئلے کو بھی حل کیا. اور میرا سب سے پسندیدہ کام کہ شہر کی دیواروں سے بواسیر کا علاج، چھوٹے قد کا شرطیہ علاج، محبوبہ آپ کے قدموں میں، شوگر، ذیابیطیس، مردانہ کمزوری، اس کو نام نہیں لے رہا، اس کو دیکھ کے یاد آئے مجھے. اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے ایک تہیہ کیا ہے کہ ہم اپنی دیواروں کو اب خالی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ جہاں خالی چھوڑتے ہیں یا تو کوئی بندہ اپنے منہ سے گلکاری کر کے چلے جاتا ہے، مجھے بھائی نظر آ رہا ہے ابھی، یا وہ وال چاکنگ کر کے چلے جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ ہم نے اپنے شہر کا جو کلر ہے، جو شہر کی عمارتیں ہیں، جو شہر کی خوبصورتی ہے، وہ یہاں کی دیواروں پر اس کی عکس بندی کی ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ شہر کے ہر جگہ پہ یہ جو بڑی بڑی ہماری شاہراہیں ہیں، اس پہ شہری ہمارا ساتھ دیں. جو موجودہ انتظامیہ ہے وہ چاہتی ہے اس کو بیوٹیفائی کریں، کہ اس کو خوبصورت کریں، کہ ہمارا شہر خوبصورت لگے، جس طرح اور دنیا کے شہروں میں ہوتا ہے. اور ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں. الحمدللہ آج آپ کو اس جگہ پہ مختلف منظر نظر آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ کراچی قیادت میں تبدیلی ہے. کراچی کی موجودہ قیادت کی نیت بہتر ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا منشور لوگوں کی خدمت کرنا ہے، اپنے وسائل کو لوگوں کی خدمت کے لیے، لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے صرف کرنا. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ایک کارکن، ایک ایک رہنما، وہ جو منشور ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کہ ہاں اپنے وسائل کو ایمانداری کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، متانت کے ساتھ اپنی عوام کی خدمت کے لیے صرف کرو، اس کام پر ہم سب کار فرما ہیں. میں بتانا چاہوں گا صرف یہ جی الانا روڈ نہیں بنی، برابر میں آپ کا جو جنا برج ہے اس کے اوپر اس وقت کام جاری ہے.
اس کی ریہیبلیٹیشن کا کارپیٹنگ کا کام اس وقت جاری ہے. ایکسپینشن جوائنٹس تاکہ اس کے سٹرکچر کو مضبوط کیا جا سکے, اس پر اس کا کام جاری ہے. نیٹی جیٹی کا پل جو قدیمی پل ہے, اس کو پتہ نہیں کتنی دہائیوں بعد آج پیپلز پارٹی کے نمائندے اس کو ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں. وہ سڑک جو ڈنشا آواری کے نام سے منسوب ہے, کیماڑی پورٹ کی طرف جاتی ہے اور جہاں آئل ٹرمینل ہے, اس سڑک کے اوپر اس وقت ہم کام کر رہے ہیں. میرے خیال میں اگلے اتوار کو اس سڑک کا بھی افتتاح کریں گے. اولڈ کوئنز روڈ جو کہ چندری گڑھ روڈ کے ساتھ پیرلل چلتی ہے, اس کے اوپر کام بالکل آخری فیزز میں, اس کو بھی آئندہ چند روز میں ہم افتتاح کر سکتے ہیں. اور چندری گڑھ روڈ کی بحالی کا کام بھی اس وقت ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندگی کر رہے ہیں. یہ صرف میں یہاں اطراف کے آپ کو کام بتا رہا ہوں تاکہ لوگ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں, جو باتیں کرتے ہیں کہ شہر کراچی میں کام نہیں ہوتا, ان کی تعصب کی اینک کو ختم کریں ہم, اور آپ کے میڈیا کی اینک کے ذریعے, آپ کے کیمرے کے ذریعے ان کو بتائیں کہ یہ ہے ہمارا کراچی, یہ ہمارا کراچی ہے, اور کس طریقے سے کراچی کی موجودہ نوجوان قیادت خدمت کے ذریعے, کام کے ذریعے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے میں دلچسپی لے رہی ہے. انفراسٹرکچر پہ ملیر ایکسپریس وے کا وعدہ کیا تھا ہم نے آپ سے, آپ نے دیکھا 11 جنوری کو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے قیوم آباد سے لے کے شاہ فیصل کالونی انٹرچینج کا افتتاح کیا. انشاءاللہ 31 مارچ قائد آباد تک کا افتتاح ہوگا, اور 31 دسمبر تک کاٹھوڑ تک کا یہ رنگ روڈ. یہ پہلی مثال آپ کو ملتی ہے کہ اتنے کم عرصے میں, آپ کو یاد ہوگا لیاری ایکسپریس وے بننے میں 25 سال لگے تھے. یہ کام ہم انشاءاللہ 5 سالوں میں مکمل کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری نیت صاف ہے, اور انشاءاللہ نیت صاف ہوتی ہے تو منزل بھی آسان ہو جاتی ہے. پانی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہب سے 12.8 ارب روپے کی جو نئی لائن ہب کنال ہم لوگ لے کر آ رہے ہیں. انشاءاللہ یہ ہماری کمٹمنٹ ہے کراچی والوں سے کہ اگست 2025 میں وہ نئی کنال کو مکمل کریں گے, تاکہ یقینی طور پر 100 MJD پانی کراچی میں سپلائی ہو سکے, جو موجودہ سپلائی بھی 60 ہے, یعنی کہ 40 MJD 4 کروڑ گیلن اضافی پانی اگست تک یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے کراچی شہر میں لے کے آئیں گے, جس کا فائدہ انشاءاللہ کیماڑی کی عوام کو ہوگا, جس کا فائدہ ڈسٹرکٹ ویسٹ کی عوام کو ہوگا, جس کا فائدہ یہاں لیاری کی عوام کو ہوگا. یہ K3 کی جو نئی لائن ایلیویٹڈ 1.7 ارب روپے پہ کام ہو رہا ہے, اس کا بنیادی ٹارگٹ یہ ہے کہ جو لیاری کا پانی چوری ہوتا تھا اس چوری کو ختم کیا جا سکے. اس لیے وہ نئی لائن لیاری ندی میں ایلیویٹڈ ڈالی جا رہی ہے تاکہ چوروں کو پکڑا جا سکے. اس کے اوپر بھی تیزی سے کام چل رہا ہے, اور ہم سب پیپلز پارٹی کے نمائندے اس بات پر کمیٹڈ ہیں کہ ٹارگٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ اس سال اس کام کو مکمل کریں گے تاکہ لیاری کو اس کا حق مل سکے, لیاری کے مسائل حل ہو سکے. اسی طریقے سے سیوریج پمپنگ سٹیشنز ہو, پانی کے پمپنگ سٹیشنز ہو, پارکس ہو, ان سب کے اوپر شہر کراچی میں کام ہو رہا ہے. ابھی اس ایونٹ کے بعد میں کیماڑی جاؤں گا, وہاں پر ایک دیرینہ مسئلہ وہاں کیماڑی کی عوام کا تھا کہ پمپنگ مشینری نہ ہونے کی وجہ سے ان کو پانی نہیں مل پاتا تھا. ہم لوگوں نے وہ پمپنگ کو یقینی بنایا, مشینری کو انسٹال کیا. ہمارا وہاں UC چیئرمین نے اس کی مالکیری کی, کھڑا رہا وہاں پہ, اور آج الحمدللہ وہاں کے لوگ مستفید ہو رہے ہیں. یہ بہت سارے کام ہیں جو چھوٹے چھوٹے پیمانے پر ہو رہے ہوتے ہیں, جس کا آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا, لیکن ٹارگٹ ہمارا یہ ہے انشاءاللہ کہ اب کی بار جو کام کریں گے وہ آپ کو بتائیں گے, تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کراچی کی راہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے توسط سے ترقی کی راہ ہے, بہتری کی راہ ہے, خوشحالی کی راہ ہے. اس امید کے ساتھ کہ آنے والا وقت ہمارے شہر کراچی کے لیے, ہمارے صوبہ سندھ کے لیے اور پیارے پاکستان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید بہتر بنائے. پاکستان زندہ باد. اچھا میئر صاحب یہ بتائیے گا, خان صاحب سے متعلق گزشتہ روز جو عدالتی فیصلہ ہے, تو کیا یہ مکافات عمل ہے یا عدالتوں نے اپنا ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے, اس پر کیا کہنا چاہیے؟ یار مسئلہ یہ ہم اتنے سیاسی ہو گئے ہیں کہ ترقیاتی کاموں میں بھی سیاست لے آتے ہیں.
آپ کو تو بات کرنی چاہیے تھی کہ یار یہ دیکھیں کیا خوبصورت منظر آئے ہیں, ٹک ٹاک بناتے ہیں. علامہ اقبال بھی نظر آ رہے ہیں, قائد اعظم بھی نظر آ رہے ہیں, وہ نیوی کی شپس بھی نظر آ رہی ہیں, کے ایم سی بھی نظر آ رہا ہے, باب خیبر بھی نظر آ رہا ہے, کراچی پورٹ بھی نظر آ رہا ہے, میئر بھی نظر آ رہا ہے, ڈپٹی میئر بھی نظر آ رہا ہے, اسپیشل اسسٹنٹ بھی نظر آ رہے ہیں, عوامی نمائندے عوام کے درمیان نظر آ رہے ہیں. تو آپ اڈیالہ کی بات کر رہے ہیں. میں نے ایک چیز ہمیشہ سنی اور میں مانتا ہوں اس بات کو کہ بیٹا دنیا گول ہے. یہ 1.5 کلومیٹر لمبا سٹریچ ہے جو کہ ایک طرف ہمارے جناح برج اور آئی سی آئی برج یا موری پور روڈ ہے اور دوسری طرف چنری گڑھ روڈ ہے اور کھارا در سے ہوتے ہوئے یہ جاتی ہے. یہاں پہ جو اسماعیلی کمیونٹی کا جماعت خانہ ہے وہ بھی موجود ہے, یہاں پر کے پی ٹی کا فٹ بال گراؤنڈ بھی موجود ہے, یہاں پر گودام جو ٹریڈرز ہیں ان کے وہ بھی موجود ہیں اور تھانہ بھی یہاں پر موجود ہے. بلکہ ایک اور کام جہاں آپ کو شاید یاد نہ ہو, یہاں پہ ہم نے بلقیس سیدھی صاحبہ کے نام سے ایک پارک بھی بنا کے اس کو افتتاح کیا تھا. میرا بھائی جوجی کھڑا ہوا ہے, مجھے یوں سر ہلا کے بتا رہے ہیں. تو کام بہت سارے کیے ہیں, لیکن میں بار بار کہتا ہوں ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. انشاءاللہ اسی طریقے سے اگلے 2.5 سال آپ کو گاہے بگاہے تنگ کرتے رہیں گے, آپ کو بلاتے رہیں گے اور آپ کو بتاتے رہیں گے کہ بلاول بھٹو زرداری کے نمائندے کس طریقے سے عوام کی خدمت کر رہے ہیں اور اپنے وسائل کو کس طریقے سے لوگوں کی خدمت کے لیے صرف کر رہے ہیں. کون کاٹ رہا ہے سڑک؟ ایس ایس جی سی وفاقی. کون کٹوا رہا ہے؟ ٹاؤن. کس نے پیسے لیے ہیں؟ ٹاؤن نے. وہ ایماندار ہیں, ہم چور ہیں. ہاں وہ نیک ہے. ہاں ماشاءاللہ وضو کر کے نماز پڑھ کے خدا کا خوف کرو یار, خدا کا خوف کرو. آپ نے کے ایف کی بات کی نا, میرا گناہ کیا ہے؟ میرے خلاف روز باتیں کرتے ہیں نا. میں کمپرومائز نہیں کروں گا ان چیزوں کے اوپر جو اس شہر کی عوام کا حق ہے. اس سنگم گراؤنڈ پہ جس پہ کسی زمانے میں سکندر بخش صاحب کرکٹ کھیلتے تھے, اس پہ کس کا قبضہ تھا؟ بھینسوں کے باڑے بنے ہوئے تھے نا, وہ کے ایم سی نے بنائے ہوئے تھے. جب ہم نے کام سٹارٹ کیا, ٹھیکیدار پہنچا کام کرنے کے لیے, تو نعرے بازی کس نے کی؟ جماعتیوں نے. اس لیے مجھے برا بھلا کہتے ہیں نا کہ میں کہتا ہوں ڈرتا نہیں ہوں ان لوگوں سے. کیا کریں گے؟ احتجاج کریں گے. میں کہتا ہوں آڈٹ ہونا چاہیے, ان کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ تو فلاحی ادارہ ہے, کہاں سے پیسے آ رہے ہیں ان کے پاس؟ باقی جو لیٹر لکھنا تھا اینٹی کرپشن کو, وہ انشاءاللہ میں اس کو لکھ دوں گا. میں تھوڑا مصروف رہا, تھوڑا کام وام بھی کرنا ہوتا ہے نا, صرف سازشیں تھوڑی کرنی ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ کام کر رہے ہیں اور میں یہ لیٹر لکھوا دوں گا. اچھا کہ آپ نے یاد دلا دیا. باقی کے ایف سے ہم نے کہا ہے کہ آپ کے پاس اگر کاغذات ہیں اس جگہ پر بیٹھنے کے تو کاغذات دکھا دیں. اگر کاغذات ہوں گے تو بیٹھ سکتے ہیں. اگر لیٹ سے کوئی ان کی الاٹمنٹ میں فلو ہے تو کے ایم سی سے رجوع کریں.